میں آپ کو جو خبر دے سکتا ہوں وہ یہ کہ رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور یہ کچھ رابطے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے اور نمبر بدل کر ہوئے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ نہیں بند ہو رہا ٹویٹر، نہیں بند ہو رہا بھائی جان، ابھی لائن لگا دی آپ لوگوں نے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر شٹ ڈاؤن اور گڈ بائی ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا، لوگ سارے لگے پڑے ہیں اپنا اپنا آلٹرنیٹ سلوشن ڈھونڈنے کے لیے کہ اگر ٹویٹر بند ہو گیا تو پھر کہاں پر رابطہ کرنا ہے۔ لوگوں کو بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے بھائی، اس نے 44 ارب ڈالر لگایا ہوا ہے ایلن مسک نے صرف ایک اپلیکیشن کے خریدنے پر، تو کیا اس لیے لگایا کہ وہ ٹویٹر کو بند کر دے؟ بڑی زبردست سینٹیمنٹس لوگوں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو جس نے پیسہ لگایا ہو وہ اتنی آسانی سے تو سب کچھ بند نہیں کرے گا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، جنہوں نے پیسہ لگا کر یہ سارا کچھ کیا وہ اتنی آسانی سے حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ابھی بہت کچھ چل رہا ہے، اور کوشش تو عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ جلدی انتخابات کرا لیے جائیں، لیکن آصف زرداری اس معاملے میں بالکل بھی تیار دکھائی نہیں دے رہے، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت نئے انتخابات یا قبل از وقت انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اب آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ سارا کچھ کہ یہ ملاقاتیں کہاں کہاں پر ہو رہی ہے۔ ایک ٹرائی اینگل چل رہا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ عمران خان صاحب ملے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، بعد میں وہ چیزیں سامنے آئیں، پھر آج عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ قمر جاوید باجوہ کی عارف الوی سے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہی عارف الوی کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ تو ٹرائی اینگل کو ذرا دیکھیے، سمجھیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یا کہاں پر جا رہے ہیں، ان کا حاصل حصول کیا ہوگا یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن اس ساری گیم میں زرداری صاحب جو ہے وہ بہت پیچھے رہ کے پلے کر رہے ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ کر کے قبل از وقت انتخابات ہی کرانے تھے، جن کے نتیجے میں ان کی سندھ حکومت بھی چلی جائے، اور پتہ نہیں کہ پھر انتخابات کے نتیجے میں انہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو وہ یہ سارا کچھ کیوں کریں جب تک کہ کوئی چیز ٹیبل پر نہیں آ جاتی، یا یہ شورٹی نہیں مل جاتی کہ سندھ حکومت انہی کے پاس رہے گی، یا اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ میں اس لیے ایگزیکٹ نہیں بتا پا رہا ہوں کیونکہ میں تو اس ٹیبل کے نیچے کہیں بیٹھا نہیں ہوں جہاں پر یہ ٹیبل پر ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن رپورٹڈلی کچھ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور زرداری صاحب اس وقت بڑی ہرڈل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو خبر دے سکتا ہوں وہ یہ کہ رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور یہ کچھ رابطے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے اور نمبر بدل کر ہوئے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں دوں گا نہیں، بیکاز کچھ بہت اہم شخصیات کے کچھ اہم روابط گزشتہ روز بھی ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے نا، یہ بہت کم رہ گیا۔ جو بھی ایشورٹی، گارنٹی یا جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے، سب کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہر فریق یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ اینڈ ہونی ہے کسی جگہ جا کے جہاں پر دھوکہ ہوگا، اس لیے کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس طرح سے کال ریکارڈنگز، فون کالز، اور پھر اب واٹس ایپ چیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگوں کی، تو اس وجہ سے بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا جو فیک سکرین شاٹس پھیلائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں بات کر رہا، لیکن پھر بھی محفوظ راستہ کیا ہے بات چیت کرنے کا اور اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچانے کا۔ چونکہ مارچ بھی چل رہا ہے تو پاسبل نہیں ہے کہ سارے لوگ مارچ سے نکل کر پہنچے اس جگہ پر جہاں پر یہ ساری نیگوسیشن ہو رہی ہے، تو اس لیے جو رابطے اب ہو رہے ہیں وہ نمبر بدل کر ہو رہے ہیں۔ پہلے کسی تھرڈ پارٹی، کسی بھی ایکس وائی زی کے نمبر سے، پھر کوئی اور نمبر، پھر کوئی اور نمبر، تو اس طرح سے تاکہ اپنے لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے، جو بھی ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، وہ اس طرح سے کنیکٹ نہ ہو پائیں دوسروں کی نظروں میں، تو بڑا محتاط رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ اینیویز، خان صاحب اب آج انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے صحافیوں کے ساتھ، ان کی لاہور میں ملاقات ہوئی، 2 آپشن انہوں نے بتائے ہیں، اور دونوں آپشن جو ہیں وہ حکومت کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو قابل قبول ہوں گے۔ 2 آپشن سن لیجئے ذرا۔ پہلا آپشن یہ ہے تبدیلی، پرامن تبدیلی، طریقے سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے اور اس کے تھرو آپ آگے بڑھیں، یہ ہے پہلا آپشن۔ اور دوسرا آپشن ہے تباہی کے ساتھ تبدیلی، یعنی ایک پرامن تبدیلی، دوسری تباہی کے ساتھ۔ اور تباہی کا راستہ وہی ہے کہ جہاں پر گیم ہر پلیئر کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور سارے سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ اور عمران خان صاحب بھی اس چیز کو لے کے کنسرن ہے کہ میں اس پوائنٹ تک نہ چلا جاؤں جہاں سے چیزیں میرے ہاتھ سے بھی نکل جائیں اور کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور پھر میری بات کوئی نہ مانے،
یا میں جو کہہ رہا ہوں گا وہ پھر لوگ نہیں مانیں گے, اس نہج پر نہ چلا جائے. تو اس لیے آج صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کچھ اور راز کھولے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے. باقی انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئر کیا کہ اب اگر انہیں اقتدار ملا, جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ملے گا, انہوں نے کہا کہ اب میں اقتدار یا طاقت کے ساتھ ساتھ مکمل اختیارات لوں گا, اگر اختیارات نہیں ملے تو حکومت نہیں بناؤں گا. یہ ان کا پہلے بھی ایک طرح سے موقف تھا, لیکن انہوں نے حکومت بنائی اور اس غلطی سے سبق سیکھا. اب اگر عمران خان صاحب پاور میں آتے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ اب ان کا آنا مشکل ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئیں گے پاور میں, اور اب جب آئیں گے تو یو ول سی اے ڈفرینٹ عمران خان ود ڈفرینٹ آئیڈیالوجی اور ڈفرینٹ گورننس کا جو سسٹم ہوگا, جہاں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آج انہوں نے بتایا کہ نیب ان کے انڈر نہیں تھی. ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے نا کہ جتنی گرفتاریاں ہوئیں پی ایم ایل این کی آدھی کی عادت اندر تھی, تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کرایا. وہ کہتے ہیں کہ نیب میرے انڈر ہی نہیں تھی, میں نہیں کہہ رہا تھا اس چیز کے بارے میں, میں نہیں کر رہا تھا, میں نے تو صرف ایک کیس بنایا تھا جو کہ ٹی ٹی کیس تھا شہباز شریف کے خلاف, اس کے علاوہ تو کہہ رہے ایف آئی اے کے علاوہ تو میرا کوئی کیس ہی نہیں تھا. تو نیب کے پاورز کون استعمال کر رہا تھا اس بارے میں عمران خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی کل میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ 2-3 وجوہات کے ساتھ ساتھ ای وی ایم ایک بہت اہم ایشو تھا جس کو بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں, کہ ای وی ایم ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب پھنس گئے تھے کہ نہیں اب آئندہ انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اچھی اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے. یعنی وہ اس سے بھی زیادہ سیٹیں لے کے اقتدار میں آ سکتے تھے, لیکن انہیں کم مارجن کے ساتھ وکٹری دی گئی اور پھر انہیں حکومت میں لایا گیا ایک کمزور حکمراں کے طور پر. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب جب بھی الیکشن ہو وہ ای وی ایم کے ذریعے ہو, لیکن کچھ لوگ ای وی ایم پر نہیں آ رہے تھے. آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ای وی ایم نہ لانے کے معاملے پر میرے علاوہ باقی تمام فریقین ایک پیج پر تھے, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ای وی ایم آئے اور یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. اب جو پس پردہ معاملات چل رہے ہیں ان سے لگ تو یہ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور اس کے ساتھ ساتھ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں آپ کو پیش رفت نظر آئے گی, کیونکہ اب ڈیڈ لائن بہت قریب آ چکی ہے. عمران خان صاحب کل رات اس وقت تک اناؤنس کر دیں گے کہ پنڈی میں انہوں نے کب داخل ہونا ہے. مطلب ابھی جہاں پر ان کا قافلہ ہے وہ گجر خان کا علاقہ ہے, گجر خان سے کل کے دن روات میں داخل ہو جائے گا, اور روات کے بعد اگلا سٹاپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے راول پنڈی ہے, اور پھر راول پنڈی کے بعد اسلام آباد. تو اب اسلام آباد کی حدود کے بہت قریب پہنچ چکا ہے یہ قافلہ, تو وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کے پاس نہ دوسروں کے پاس. اسی لیے یہ تھوڑے رابطے اور بھاگ دوڑ شروع ہوئی ہے. تو دا کویسچن از دس کہ اگر لیٹ سپوز ایک ایسا سینیریو آپ سوچتے ہیں کہ دوبارہ سے عمران خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں, تو یہ آسان چیز نہیں ہوگی, کیونکہ اب جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کے لیے کانٹے ہی کانٹے ہیں. وہ وقت گزر گیا جس میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی تھی, لیکن وہ آسانی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کی, اور اب پاکستان ڈیفالٹ رسک کے 75% سے بھی اوپر جا چکا ہے. مطلب ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں. تو جو بھی حکومت آئے گی آئندہ اقتدار میں, اس کے لیے گورننس تو سب سے مشکل ترین کام ہوگا, اور وہ حکومت چاہے عمران خان کی ہو چاہے پی ڈی ایم کی ہو, جس کی بھی ہو, وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکے گی, کچھ نہیں کر سکے گی سوائے اس چیز کے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائے رکھے کسی طرح سے, ورنہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں ان معاملات کے. تو اس لیے جو بھی حکومت لے گا اس کے لیے آسان ٹاسک نہیں ہوگا. آج عمران خان صاحب نے پھر اپنے کچھ قانونی وکلا سے مشاورت کی ہے. کل انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو بلایا تھا وہاں پر زمان پارک لاہور میں. آج پھر کچھ وکلا سے بات چیت کی, اور جیو کے خلاف وہ اپنی قانونی آئینی پوزیشن جو ہے وہ مزید سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, اور قانونی کارروائی کا آغاز ایک طرح سے ہونے والا ہے. اس کے لیے جو مشاورت ہے ان کی وہ مکمل ہو گئی ہے. کچھ 1-2 گائیڈ لائنز رہتی تھیں وہ آج بھی فراہم کی گئی ہیں, اور لیگل فریم ورک کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیسے برطانیہ میں, یو اے ای میں اور پاکستان میں جنگ جیو گروپ کو سو کیا جا سکتا ہے ان کے اس کانٹینٹ پر جو انہوں نے پبلش کیا. ایک تو عمر ظہور فاروق والا ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا, گھڑی والا, اور پھر جو ایک کارٹون انہوں نے چھاپا تھا انتہائی تضحیک آمیز کارٹون. مطلب کہ اگر عمران خان صاحب کے ووٹوں کی تعداد دیکھی جائے, ووٹ جو ان کو ملے ہیں وہ لگ بھگ 1.5 کروڑ سے اوپر اور 1.25 کروڑ کے آس پاس ہیں,
اور کتنے کم از کم کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں جو ان کو چاہتے ہیں, جو ان کی پارٹی کا نیریٹو. آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کارکنان کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کے 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی آپ اس طرح تضحیک نہیں کر سکتے. شاید وہ لوگ آپ کے میڈیا کو بھی دیکھتے ہوں, آپ کے جنگ اخبار کو بھی پڑھتے ہوں, تو ایک طرح سے آپ نے اپنے ہی قارئین کو اتنا برا بھلا کہا. تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کافی ناراض ہیں اور قانونی کارروائی جلد شروع ہوگی. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جو بھی فیڈ بیک آئے گا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.